الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الموضوع الثالث وأما أصناف الولاية عند القائلين بها فهي نسب وسلطان ومولى أعلى وأسفل، ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنية، واختلفوا في الوصي فقال مالك يكون الوصي وليا، ومنع ذلك الشافعي، وسبب اختلافهم هل صفة الولاية مما يمكن أن يستناب فيها أم ليس يمكن ذلك، ولهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في النكاح، لكن الجمهور على جوازها إلا أبا ثور، ولا فرق بين الوكالة والإيصاء لأن الوصي وكيل بعد الموت والوکالۃ تنقطع بالموت۔ تیسرا مقام ولایت کی قسمیں۔ جو لوگ ولایت کے قائل ہیں ان کے یہاں نکاح میں کون لوگ ولی ہو سکتے ہیں، ولایت کی کتنی قسمیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں۔ ایک نسب کے اعتبار سے اولیاء ہیں، دوسرے حاکم ولی ہے، تیسری قسم مولا اعلیٰ اور مولا اسفل۔ مولا ایسا لفظ مشترک ہے کہ جس کے کئی معنی آتے ہیں۔ آزاد کردہ غلام بھی مولا کہا جاتا ہے، اور آزاد کرنے والا آقا اسے بھی مولا کہتے ہیں۔ تو مولا اعلیٰ سے مراد آزاد کرنے والا آقا جس نے آزاد کیا ہے، اور مولا اسفل جس کو آزاد کیا گیا ہے۔ تو ترتیب میں پہلے مولا اعلیٰ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو مولا اسفل ہے۔ امام مالک کے نزدیک مجرد مسلمان ہونا ایسی صفت ہے جو ولایت کا تقاضا کرتی ہے دنی اور پست عورتوں کے تعلق سے۔ سماج میں کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو جن کے اولیاء نہیں ہوتے یا جو پست سمجھی جاتی ہیں، سماج کی خدمت کرتی ہیں، لوگوں کے ہاں کام کاج کر کے اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، سماج میں انہیں بہت زیادہ اونچا مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے کسی کو اپنا نکاح کرنا ہے تو اسی سماج کے کسی مرد کو، کسی مسلمان مرد کو کھڑا کر دے اور وہ اس کا ولی بن کر کے اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ یہ امام مالک کے نزدیک ہے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ وصیت کے ذریعے سے ولایت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ باپ نے کسی کو وصیت کر دی ہے، ظاہر ہے وصیت کا نفاذ اس کے مرنے کے بعد ہوگا۔ اگر وہ کسی کو وکیل بناتا ہے تو وکالہ اور وصیہ میں فرق یہ ہے کہ وکالت جو ہے وکیل اس اصل مالک کی موجودگی میں دوسرا ذمہ دار ہوتا ہے، جس کو وکیل بناتا ہے وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، اختیارات اس کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور وصیت جس کو کی جاتی ہے، یہ وصیت کا نفاذ مرنے کے بعد، وہ مر گیا تب وہ اس کا حقدار ہوتا ہے۔ کیا وصی میں وصی جو ہے ولی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ باپ وصیت کے ذریعے سے کسی کو ولی بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اختلاف ہو گیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ وصی ولی ہوتا ہے،
باپ نے جس کو وصیت کی ہے اس کے مرنے کے بعد نسبی اولیاء ایک طرف ہو جائیں گے، ان کو کوئی حق نہیں ہوگا، یہی جو جس کو وصیت کی ہے وہی ولی بنے گا۔ اور یہی رائے امام احمد اور امام حسن کی ہے، امام احمد اور حسن ابن صالح کی ہے۔ وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، امام شافعی نے اس کو ممنوع قرار دیا اور یہ کہا کہ وصیت کے ذریعے سے ولایت کسی دوسرے کے حق میں منتقل نہیں ہوگی۔ باپ کسی کو وصیت کر جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے مرنے کے بعد نسبی جو اولیاء ہیں وہ دراصل ان کو حق ولایت حاصل ہوگا۔ یہی رائے امام ابو حنیفہ، ابراہیم نخعی اور امام ثوری کی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وصیت کل عدم ہو جائے گی اور جو نسب کے جہت سے اولیاء ہیں ولایت ان کے پاس چلی جائے گی، منتقل ہو جائے گی۔ ان فقہا کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ کیا ولایت ایسی صفت ہے جس میں نیابت ممکن ہے، یا ایسی صفت نہیں ہے کہ جس میں نیابت ممکن ہو؟ اس لیے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ ایسا حق ہے ولی کا، چاہے باپ کا، کہ چاہے تو وہ کسی اور کو یہ حق دے دے اور کسی کو اپنا نائب بنا دے، یہ ایسا حق ہے ولی کا، یہ باپ کا۔ دیگر اولیاء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ نے حق دیا ہے کس کو؟ باپ۔ جب تک باپ زندہ ہے اس کا حق ہے، باپ کے مرنے کے بعد دیگر اولیاء کی طرف یہ ولایت منتقل ہو جائے گی، اس میں نیابت ممکن نہیں ہے۔ اللہ جس کو حق دے گا وہ ولی بنے گا، اس میں نیابت ممکن ہی نہیں۔ اب آگے آ رہا کہ بعینہ یہی سبب ہے کی وجہ سے وکالہ میں اختلاف ہو گیا ہے، نکاح میں وکیل بنانا۔ باپ نے کسی کو وکیل بنا دیا ہے اپنی زندگی میں، کسی غیر کو، کہ تم میری بیٹی کے نکاح کے ذمہ دار ہو۔ کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ دس منٹ ہو جائے مجھے بتا، اسی میں یہ سب بھر جاتا ہے۔ وکالہ میں اختلاف ہو گیا ہے، ایسے ہی جیسے وصیت میں اختلاف ہوا ہے، لیکن جمہور وکالہ کے جواز کے قائل ہیں، جو وصیت کو نہیں جائز سمجھتے۔ امام ابو ثور کہتے ہیں کہ وکالہ جائز نہیں ہے، جس طرح وصیت جائز نہیں ویسے وکالہ بھی جائز نہیں۔ کہتے ہیں ولا فرق بین اب یہ دراصل تبصرہ ہے، دونوں قول پر، جمہور پر تبصرہ ہے۔
جمہور جو ہیں وہ وصیت کو تو کالعدم قرار دیتے کہ تو وصیت درست نہیں ہے، وہ کالعدم ہوگی، لیکن وکالہ کو جائز کہتے ہیں۔ کہتے ولا فرق بین الوکالۃ والایصاء، وکالت اور وصیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ وصی جو ہے موت کے بعد وکیل ہوتا ہے، اور وکالہ جو ہے موت سے منقطع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کو آپ نے وکیل بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اب اس کی وکالت جائز نہیں ہے، ختم، کالعدم ہو جائے گی۔ اب اس کو جو ولی نے جو اختیار دیا ہے، باپ نے جو اختیار دیا ہے، مرنے کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا اس کا، دیگر اولیاء جو ہے ولی بن جائیں گے۔ لیکن وصیت جو ہے یہ مرنے کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، تو دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن دراصل جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ مرتے ہی فوراً اس کے اختیارات ختم ہو گئے وکیل کے، جب تک وہ زندہ ہے اصل آدمی تب تک وکیل کے اختیارات باقی ہیں، جو ہی وہ انتقال کیا، اس کی روح پرواز کی، فوراً اس کے اختیارات ختم ہو گئے، اب سارے اختیار وکالت کے اور دیگر اولیاء کی طرف منتقل ہو گئے۔ لیکن وصیت کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے اس کی موت ہوئی ہے، تو بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں فرق ہے۔ وصیت جو ہے کی گئی ہے مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد یہی حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ حق اللہ نے دیا ہے، یہ کسی کو اس کے بس میں نہیں ہے جس کو دیا گیا ہے کہ وہ کسی اور کو یہ حق منتقل کر دے، تو لازماً دیگر اولیاء کی طرف منتقل ہو جائیں گے، یہ حق منتقل ہو جائے گا۔ واختلفوا فی ترتیب الولایت من النسب، نسب کی جانب سے جو ولایت ہے اس کی ترتیب میں فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ فعند مالک ان الولایت معتبرۃ بالتعصیب الا الابن، فمن کان اقرب عصبۃ کان احق بالولایت والابناء عنده اولى وان سفلوا، ثم الآباء ثم الاخوة للاب والام ثم للاب ثم بنو الاخوة للاب والام ثم للاب فقط ثم الاجداد للاب وان علوا۔ فقہا نے اختلاف کیا ہے نسب کی جہت سے جو اولیاء ہیں، ولایت اولیاء ہیں، ان کی ترتیب میں کون مقدم ہوگا ولایت میں، کون پہلے ولی ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا۔ امام مالک کے نزدیک ولایت کا اعتبار تعصیب سے کیا جائے گا، سوائے ابن کے، باپ کے بیٹے کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ ان کا اعتبار تعصیب سے ہوگا۔ عصبہ کے ہونے کے اعتبار سے جتنے ہی کوئی قریب ہوگا اتنے ہی وہ زیادہ حقدار ہوگا ولایت کا۔ چنانچہ امام مالک کے یہاں جو ترتیب بنتی ہے وہ یہ ہے، الابناء عندہ اولی، بیٹے ان کے نزدیک زیادہ حقدار ہیں ولایت کے، بیٹا عصبہ نہیں ہے، عصبہ میں نہیں آتا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں بیٹا تمام اولیاء پر مقدم رکھا جائے گا۔ وَإِن سَفَلُوا، گرچہ وہ نیچے تک کتنے ہی چلا گیا ہو، یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، ثم الآباء، پھر آبا، پھر باپ، پھر سگے بھائی آتے ہیں، ماں باپ شریک بھائی یعنی سگے بھائی، پھر باپ شریک بھائی،
ماں شریک بھائی کے ذکر نہیں ہے، باپ شریک بھائی۔ پھر باپ شریک بھائی کے سگے بھائی کے بیٹے بھتیجے، پھر باپ شریک بھائیوں کے بیٹے، آخر میں دادا کا ذکر آتا ہے جو باپ کی جہت سے ہوتا ہے، ماں کی جہت سے نہیں، نانا نہیں، دادا۔ وَإِنْ عَلَوْا، اوپر تک چلے جائیے، دادا پر دادا لگڑتا۔ یہ امام مالک کے ہاں ترتیب ہے۔ امام شافعی کے ہاں جو ترتیب ہے وہ الاب ثم الجد ثم الاخ، اس کے بعد ترتیب، پہلے باپ ہے، پھر دادا، دادا کو جو آخر میں کیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہے، پھر سگے بھائی کے بیٹے ہیں، پھر سگا بھائی ہے، پھر باپ شریک بھائی ہے، پھر سگے بھائی کے بیٹے ہیں، پھر باپ شریک بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ ترتیب امام شافعی کے یہاں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں باپ پھر دادا، باپ پھر دادا پھر بیٹا۔ امام ابو حنیفہ بیٹے کو تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں، امام شافعی بیٹے کا خارج کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں کہ بیٹا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر بیٹے کے بعد پھر سگا بھائی ہے، پھر باپ شریک بھائی ہے، امام جو پہلے ترتیب چلی آگے گئی ہے۔ امام احمد کے نزدیک باپ ہے پھر دادا، ایک دوسری روایت میں باپ ہے پھر بیٹا ہے، ایک روایت میں باپ ہے پھر دادا ہے پھر بیٹا ہے پھر بھائی ہے، تیسری روایت میں باپ ہے پھر بیٹا ہے پھر دادا ہے پھر بھائی ہے، تیسری روایت میں باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے، اخیر میں دادا ہے۔ امام احمد کے ہاں یہ ترتیب ہے۔ وقال المغیرۃ الجد وابوہ اولی من الاخ وابنہ لأنہ من اصل ثم العمومۃ على ترتیب الاخوۃ وإن سفلوا ثم المولى ثم السلطان والمولى عالى عنده أحق من الأسفل والوصي عنده أولى من ولي النسب عن وصي الأب واختلف أصحابه في من هو أولى وصي الأب أو ولي النسب۔ امام مغیرہ کہتے ہیں، جو امام شافعی کے شاگردوں میں سے آتے ہیں، کہ دادا جو باپ کا باپ ہے وہ بھائی سے زیادہ حق رکھتا ہے بھائی کی بنسبت۔ چنانچہ مغیرہ کے یہاں بیٹا باپ پھر دادا، مغیرہ کے یہاں دادا جو ہے بھائی اور اس کے بیٹے پر مقدم رکھا جائے گا۔ اچھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔